تو سب سے بڑا اس وقت پاکستان جو انٹرنیشنلی نیگوشیٹ کر رہا ہے IMF ریویو کہاں تک پہنچا اور کیا پروگریس ہے اس میں؟ یہ اچھی پروگریس ہے. ایک آدھا پوائنٹ کے اوپر ابھی ہماری نیگوسیشن جاری ہیں. اور نیگوسیشن ہی نہیں، کلیریفیکیشن ہے اور کوئی لیگل کلیریفیکیشن ہے. بس اس کے بعد انشاءاللہ یہ طے پا جائے گا. وزیر اعظم نے کل بتایا کہ پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں. کتنی مزید بڑھ سکتی ہیں اور اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی وہ بھی آپ بڑھائیں گے؟ پیٹرولیم دیکھیں، جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ اوگرا کہہ رہا ہے کہ ہمیں ₹11.5 جو ہے بڑھانی ہے پیٹرول کی پرائس، اور 8-9 روپے بنانی ہے ہم نے ڈیزل کی پرائس. تو اس سے تو ہم کم بڑھائیں گے. اور اس کے بیچ میں جو ہے پیٹرولیم لیوی بھی جو ہماری IMF کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، IMF نے کہا ہے کہ آپ پیٹرولیم لیوی اب آہستہ سے بڑھانا شروع کر دیں کہ 600 ارب روپے کا آپ کا بجٹ ہے اور آپ کے پاس تو 50 ارب روپے بھی نہیں اکٹھا ہوا اس وقت تک. تو وہ بھی ہے، تو وہ بھی ہم اس میں اس کے ڈال کے بھی ہم جو اوگرا کی جو ہے پرائس انکریز ہے اس سے کم ہی بڑھائیں گے. تو 5 روپے تک تقریباً مزید بڑھ سکتے ہیں 15 تاریخ تک. نہیں، یہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جی ٹھیک ہے. گیس کی قیمتیں بھی وزیر اعظم نے اندیا دیا کہ وہ بھی بڑھیں گی، گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی. یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں، گیس کی قیمتیں پہ تو ہمارے اس وقت کوئی ایسی نہیں ہے. گیس کی قیمتوں نے کہا گیس شارٹ ہو گئی ہے، اور گیس جو ہے وہ جس وقت ہم یہ ابھی جو ہے جب آتی ہیں ونٹرز آتی ہیں تو زیادہ تر جو لوگ جو ہیں ہمارا جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے نا، وہ اس کی جو کھپت ہے وہ تقریباً 1.2 بلین پہ چلی جاتی ہے. یوزلی وہ 400 پہ ہوتی ہے. تو اس وقت ہماری انڈسٹری وغیرہ کو یہ دقت ہوگی. تو وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو گیس ہے یہ شارٹ ہو رہی ہے، تو اس کی ایک قسم سے راشننگ کرنی پڑے گی. تو LNG امپورٹس یہ بھی ہم نے ٹائم پہ امپورٹس نہیں کی، ٹائم پہ ٹینڈرز فلوٹ نہیں کیے. یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب مہنگی LNG مل رہی ہے. وہ میرے خیال میں ایک وقت آیا تھا جس میں کچھ ہم نے جو ہے وہ نہیں کی تھی. ادروائز تو اب تو نومبر آ گیا ہے تو قطر کے جو 2 کانٹریکٹس ہیں بڑے والے وہ کک ان کر گئے ہیں. تو وہ ابھی اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ سارا تو ہماری ضروریات ہیں اس کو تو کور نہیں کرتے. تو کچھ جو ہے وہ ہمیں لینی پڑ رہی ہے. لیکن اب تو پوری دنیا میں یہ ہے، اگر وہ ہم نے پہلے 3-4 اگر ہم نے وہ جو تھے پہلے کارگوز ہم نے مس بھی کیے ہوں گے، ابھی تو ہمیں جو ہے ابھی تو ساری دنیا کو یہی گیس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. امریکہ میں آپ کو پتہ کرائسس ہوا ہے. ابھی برطانیہ کے بیچ میں تو مطلب ہڑتالیں ہو گئی ہیں. تو یہ ساری دنیا میں یہ ہے، تو یہ ورلڈ وائڈ فنامنا ہے. اچھا، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھنے جا رہی ہیں آئندہ؟ ابھی ₹1.39 ہم نے بڑھائی ہے، اور اس کے بعد اگر IMF کے پروگرام کے تحت کچھ اور بڑھیں گی. لیکن جو انہوں نے پہلے ₹4.95 کی بات کی تھی کہ جولائی تک بڑھنی چاہیے، وہ نہیں بڑھیں گی، اتنی نہیں بڑھیں گی. وجہ کیا ہے بجلی کی قیمتیں کیوں بڑھیں گی؟ اس لیے کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو فلوز ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں. جو کہ ہم کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں وہ پچھلے سال 600 ارب تھیں، اب 850 ارب روپے. تو اس کے اوپر یا تو اچھا سبسڈی بھی ہم زیادہ دے رہے ہیں. اب اس دفعہ جو سبسڈی جا رہی ہے پہلے 331 تھی، اس دفعہ 770 بلین کی سبسڈی میں دے رہا ہوں بجلی پہ. باوجود اس کے ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ رہا تھا تقریباً 130-140 ارب روپے سے. انہوں نے کہا جناب آپ کچھ تو کریں، تاکہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر آپ پرائسز بڑھائیں گے تو اس سے غریب کو مار پڑتی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اگر ان کو پروٹیکٹ بھی کر دیتے ہیں تو انڈسٹری کی قیمت بڑھتی ہے، انڈسٹری اپنی چیزوں کی قیمت بڑھا دیتی ہے، تو پھر واپسی پہ وہی مطلب انفلیشن بڑھتی ہے. لیکن ہمیں جو سرکولر ڈیٹ کو مطلب ایک قسم کے ٹیپر کر کے تھوڑا کم کرنے کے لیے جو ان کی شرط ہے اور جو ہم نے مان چکے ہیں مطلب ان مارچ اپریل، اس کے لیے کچھ نہ کچھ بڑھانا. 4.95 تو نہیں بڑھائیں گے لیکن کچھ بڑھائیں گے. تو امپورٹ بل بھی کوئی 10% کے قریب آپ کم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیسے کریں گے؟ نہیں، امپورٹ بل دیکھیں جی، اس وقت جو امپورٹس جو ہماری جا رہی ہیں وہ اس وقت بیلنس جا رہی ہیں. جو ہمارا اس وقت آپ کا جو اس دفعہ کا بھی جو آیا ہے وہ اگر آپ اس میں سے ویکسینز نکال دیں اور اس میں RDA کے 200-250 ارب روپے $100 ملین آتا ہے تو ہم بیلنس ہو جاتے ہیں. لیکن
ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ان کو بڑھنے سے روکیں، کیونکہ اس وقت جو ہے جو آپ کی جو ادر دین آئل جو امپورٹ ہے وہ $700 ملین سے کم ہوئی ہے، لیکن آئل کی پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں LNG وغیرہ کی کہ اس سے یہ ہے، حالانکہ پچھلی دفعہ سے کم آئی ہے، اس دفعہ 6.1 اتنی آئی ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہم پرو ایکٹیو رہیں اور اس کو مطلب وی شوڈ ناٹ لیٹ اٹ گیٹ آؤٹ آف ہینڈ، بیکاز یہ جو ہے سسٹینیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ امپورٹس کو ہم چیک میں رکھیں۔ فوڈ سیکیورٹی کے لیے اس وقت جو ہمارا امپورٹ بل ہے خاص طور پہ شوگر اور ویٹ کا، وہ کنٹرول میں ہے، قابو میں، یا مزید بڑھے گا؟ بالکل قابو میں۔ اب تو یہ ہے کہ اگلے سال میں تو یہ اب ہمیں کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ ہم نے اس وقت جو پہلے ہمارا خیال تھا 4 ملین ہم ٹنز ویٹ کریں گے، وہ آج کی ECC میں ہم نے روک دیا 1.9 ملین کے بعد ہم نے کہا اتنا ہمارے پاس ہے کہ جب یہ نئی ہارویسٹ آئے گی تو ہمارے پاس 1.5 ملین ٹن فالتو پڑا ہوگا، تو ویٹ ہم نے بند کر دی۔ شوگر جو ہے وہ ابھی پروڈکشن شروع ہونے والی ہے، اور اس دفعہ بمپر کراپ آئی ہے 88 ملین ٹنز کی آئی ہے، تو اس سے ہمارے پاس اتنی چینی ہوگی کہ ہمیں اب امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو چینی کی قیمت کم ہوگی آئندہ امید کی جا؟ بالکل، کیونکہ دیکھیں جب آپ سرپلس شروع ہو جائے نا تو پھر مارکیٹ پہ پریشر پڑتا نا۔ تو اوپن مارکیٹ میں جو کراچی سے آج خبریں آ رہی تھیں کہ 140 روپے کلو تک جی وہ میرے خیال میں کراچی تو ویسے کسی چیز کو سنبھال بھی نہیں رہا، لیکن مجھے ابھی کسی نے بتایا تو میں نے سیکٹری انڈسٹری کو کہا ہے، میں ان کو پڑی ہوئی ہے تمہارے پاس چینی جو میں نے منگوائی ہوئی تھی، میں کہا فلڈ کرو مارکیٹ میں، کرو ان کی مطلب یہ اگر جا رہے ہیں تو ان کی ذرا نقصان کرو نا یہ تاجروں کا، تو وہ انشاءاللہ کل سے آپ دیکھیں گے کہ دے ول فلڈ دا مارکیٹ۔ پنجاب میں بھی، KP میں بھی، سندھ جو ہے، سندھ مرضی کا مالک ہے۔ سندھ میں کیا وجہ ہے؟ کیا سندھ میں قیمتیں زیادہ ہیں؟ جنرلی بھی اگر آپ کنزیومر پرائز انڈیکس دیکھیں تو اس میں بھی وہاں قیمتیں زیادہ آپ کو نظر دیکھیں وہ چھپ جاتے ہیں وفاق کے اس کے امبریلا کے نیچے، کیونکہ جب پرائسز جب کوٹ کی جاتی ہیں وہ یہ نہیں کی جاتی ہیں سندھ میں کتنی ہے اور پنجاب میں کتنی ہے وغیرہ، وہ اس کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ اب آٹا ہے، آٹا پورے پنجاب میں 1100 پہ چل رہا ہے، KP میں 1150 کے 70 پہ چل رہا ہے، کراچی میں 1470 پہ ہے، اب حیدرآباد میں 1415-20 پہ ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ وقت پہ ریلیز نہیں کرتے، اور وہ اچھا، اور پھر جب بات ہوتی ہے تو وہ وفاق کے نیچے چھتری کے نیچے گھس جاتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ میں تو کئی دفعہ ان کو کہہ چکا ہوں کہ یار دیکھو اپنے تمہارے یہ لوگ جو ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں، پلیز ان کا کوئی ہم نے یہاں اگر ریڈکشن کی ہوئی ہے ان چیزوں کی تو آپ بھی کریں۔ تو اس حوالے سے آپ نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو کچھ کہا ہے کہ ہر صوبے کی الگ ریفلیکشن آنی چاہیے سب جی میں نے کہا ہے، بالکل کہا ہے۔ تو اس میں کیا چینج کریں گے؟ وہ کچھ نہیں کریں گے۔ ابھی جس طریقے سے اب کراچی وغیرہ اور سندھ کے جو علاقوں کے جو پرائس ہے وہ جو ہے اب وہ ایڈ ہو جاتی ہے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ اب اس کو بھی ایک پوری اوور آل ملک کی بتائیں گے اور پھر چاروں صوبوں کی علیحدہ علیحدہ بتا دیں گے ہر پروڈکٹ میں۔ ٹھیک ہے۔ لوگوں کا مین کنسرن آٹا اور چینی ہے۔ چینی آپ نے کہا کہ کم ہو جائے گی، آٹے کی قیمت بھی لوگ امید رکھیں کم ہوگی، کیسے ہوگی؟ جی بالکل، آٹے کی قیمت بھی کم ہوگی، بلکہ ہم یہ دیکھیں آٹے کی قیمت اگر اس وقت جو ہے اگر امپورٹ دیکھ لیں تو اس وقت تقریباً 3,500 کے اوپر جا رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو جہاں ہے اتنا رہے یا اس سے تھوڑا کم ہو، تو اس دفعہ کراپ پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ My own sense is کہ you may not see a lot of reduction as of now in آٹا، لیکن بڑھے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔